أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. سورة التوبہ آیت نمبر 24. محترم سامعین کرام، اصلاح عقائد سے متعلق آج کا یہ 16واں درس آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے والے درس میں رسولوں پر ایمان کے دلائل، اس کی کیفیت، نبی اور رسول کے درمیان فرق اور اس کی تعریف اور اولو العزم من الرسل کا تذکرہ کیا گیا تھا. آج کے درس میں ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض خصائص، ان کے حقوق اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں اگر کوئی دیکھتا ہے تو اس کی کیا حقیقت ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، آخری رسول ہیں، اس کا بھی تذکرہ کیا جائے گا. درس کا پہلا نقطہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص سے متعلق. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیتیں، آپ کے خصائص، آپ کے فضائل بے شمار ہیں. یہاں پر چند خصائص کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے کیا جا رہا ہے. اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے خصائص سے اور بہت سارے مناقب سے اور بہت ساری فضیلتوں سے نوازا ہے، اور ان فضیلتوں کی بنیاد پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے انبیاء اور رسولوں کے درمیان ممتاز حیثیت رکھتے ہیں. ان سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ فضیلت ثابت ہوتی ہے، اور سارے جہانوں پر اور سارے کے سارے انبیاء کرام پر آپ کی خصائص اور فضائل کے تذکرے قرآن و سنت کے اندر ملتے ہیں. چند خصائص جن کا تذکرہ آج کے درس میں کرنا ہے، ان میں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کی رسالت تمام کے تمام انسانوں اور سارے جہانوں اور انسانوں اور جناتوں سب کے لیے تھی، اور انسانوں اور جناتوں میں سے کسی کے لیے یہ چیز ممکن نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی رسالت کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے کی پیروی کرے، کسی دوسرے نبی کی پیروی کرے، کسی دوسرے رسول کی پیروی کرے. کوئی چارے کار نہیں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی نبوت، آپ کی شریعت سابقہ تمام کی تمام شریعتوں کے لیے ناسخ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد دوسرے کسی کی پیروی کی گنجائش نہیں رہ جاتی. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے ڈرانے والا اور بشارت دینے والا بنا کر کے بھیجا ہے. سورہ سبا کی آیت نمبر 28 میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 1 میں ارشاد فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. پاک ہے وہ ذات جس نے فرقان یعنی قرآن مجید کو نازل فرمایا اپنے بندے پر تاکہ وہ تمام جہانوں کو ڈرانے والے بن جائیں. تمام جہانوں سے مراد یہاں عالمین سے مراد
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ انسان اور جنات اس سے دونوں مراد ہیں، یعنی دونوں جہانوں کے لیے، دونوں مخلوقات کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عام تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو 6 چیزوں کی وجہ سے دوسرے انبیاء پر فوقیت اور خصوصیت دی گئی ہے، فضیلت دی گئی ہے۔ ان میں سے پہلی چیز ہے کہ مجھ کو جوامع الکلم دیے گئے، یعنی بڑی بات، بڑا پیغام، بڑا رسالہ، بڑا میسج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے الفاظ میں چند کلمات میں دنیا کے سامنے بیان کر دیتے تھے۔ یہ جوامع الکلم کا معجزہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی خصوصیت ہے اس عظیم روایت کی روشنی میں۔ اسی طریقے سے فرمایا نصرت بالرعب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا رعب، مجھ کو رعب کے ذریعے سے میری مدد کی گئی ہے۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ 1 مہینے کی مسافت پر میری مدد کی گئی میرے رعب کے ذریعے سے، یعنی میں 1 مہینے کی مسافت کے دوری پر ہوتا ہوں، اسی وقت دشمنوں کے دلوں میں میرا خوف بیٹھا دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا وہ احلت لی الغنائم، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا۔ پہلی امتوں میں مال غنیمت جمع کر دیا جاتا تھا، آسمان سے ایک آگ آتی تھی، اس کو جلا کر کے ختم کر دیتی تھی، لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی فضیلت اور خصوصیت بتائی کہ میرے لیے روئے زمین کو پاک بنایا گیا ہے اور سجدے کی جگہ بنایا گیا ہے، یعنی روئے زمین پر کہیں بھی انسان اس کی پاکی کی وجہ سے نماز ادا کر سکتا ہے، سجدہ کر سکتا ہے، نماز قائم کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد 6ٹھی فضیلت آپ نے بتائی، 5ویں فضیلت کا تذکرہ کیا، مجھ کو تمام کی تمام مخلوقات کی جانب بھیجا گیا ہے۔ سابقہ انبیاء کسی بستی کی جانب، خاص طبقے کی جانب بھیجے جاتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوقات، ساری دنیا کے لیے بھیجا گیا، اور انسانوں اور جناتوں دونوں مخلوقات کے لیے بھیجا گیا۔ اور اس کے بعد آخری خصوصیت آپ نے بتائی، 6ٹھی خصوصیت، کہ میرے اوپر نبوت کو ختم کر دیا گیا، یعنی نبوت کا سلسلہ میرے ساتھ روک دیا گیا۔ میرے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے، جہنمی ہے، اسلام سے خارج ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 523 نمبر کی۔ اسی طریقے سے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح مسلم کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری امت میں کوئی بھی انسان، چاہے وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو، وہ اگر میرے بارے میں سنتا ہے، میرا علم اس کو ہوتا ہے، اور اس کی موت ہو جائے اور وہ میرے اوپر ایمان نہ لائے، تو ایسی صورت میں وہ جہنمی ہے، اصحاب نار میں سے ہے، اس کو اللہ رب العالمین جہنم میں ڈال دے گا۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کسی بھی قوم کو ماننے والا شخص ہے، اگر اس تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا پیغام پہنچتا ہے اور وہ ایمان لائے بغیر موت پا جاتا ہے، تو وہ مخلد فی النار ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، سارے انبیاء میں آخری نبی اور سارے رسولوں میں آخری رسول، آپ کے بعد کوئی رسول اور نبی نہیں آئے گا، جیسا کہ اس پر بے شمار دلائل دلالت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، سورۃ الاحزاب کی 40 نمبر کی آیت ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ رب العالمین کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، یعنی نبیوں کے آخری سلسلے، نبیوں کے سلسلے کی کڑی کی آخری کڑی ہیں، اور اس کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آنے والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ ہے،
صحیح بخاری صحیح مسلم میں موجود ہے، فرمایا کہ میری اور دوسرے انبیاء کرام کی مثال اسی طرح سے ہے جیسے کوئی انسان ایک خوبصورت گھر تعمیر کرتا ہے اور خوبصورتی کے ساتھ اس کو بناتا ہے، سنوارتا ہے، لیکن ایک اینٹ کی جگہ اس میں چھوڑ دیتا ہے، کسی کونے میں کسی جگہ پر ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دیتا ہے۔ لوگ اس کے بعد اس گھر کا چکر لگاتے ہیں اور تعجب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کاش یہ اینٹ بھی رکھتی جاتی اور اس اینٹ کو رکھنے کے ساتھ اس مکان اور اس محل کی تکمیل کر دی جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَنَا اللَّبِنَةُ، میں آخری اینٹ ہوں، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور میں آخری نبی ہوں۔ اسی طریقے سے ان دلائل اور تمام کے تمام دلائل کو اکٹھا کر دیا جائے تو ان دلائل کی وجہ سے امت اسلامیہ کا، چاہے وہ پہلے گزر جانے والے علماء کرام اور صحابہ کرام ہوں یا بعد میں آنے والے افراد ہوں، سب کا اس بات پر اجماع ہے، یہ عقیدہ ہے کہ کوئی بھی انسان اگر نبوت کا دعویٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کرتا ہے تو ایسی صورت میں وہ کافر ہے اور اس کو قتل کرنا واجب ہے اگر وہ اس بات پر اصرار کرے۔ اگر اصرار کرتا ہے اور اسلامی حکومت موجود ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اسی وجہ سے الوسی رحمۃ اللہ علیہ معروف عالم دین ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا، اس پر اللہ رب العالمین کی کتاب نے گفتگو کی ہے اور اس کو ثابت کیا ہے، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اس بات کا تذکرہ موجود ہے اور امت اسلامیہ کا اس بات پر اجماع ہے۔ لہٰذا اس کے خلاف کوئی دعوے داری کرتا ہے تو ہم اس کی تکفیر کریں گے، اس کو کافر سمجھیں گے، اور اگر اصرار کرتا ہے اپنے دعوے پر تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو ایسی صورت میں وہ کافر ہے، اور اصرار کیا تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود اس دنیا میں بے شمار جھوٹے دجال اور کذاب نبی گزرے ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ بہت ساری شکلیں ہیں نبوت کا دعویٰ کرنے کی۔ مثال کے طور پر آج کے دور میں ایک سواد اعظم کا دعویٰ کرنے والی ایک جماعت ہے، ہندوستان میں کثرت کے ساتھ موجود ہے۔ ان میں سے بعض علماء کا یہ دعویٰ ہے کہ نبوت ایک نور ہے، اور یہ نور اللہ رب العالمین قیامت تک دنیا کے اندر اپنے بعض نیک اور برگزیدہ بندوں کے درمیان اس کو پھیرتا رہتا ہے، بانٹتا رہتا ہے۔ یعنی نبوت صراحتاً تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، لیکن نبوت کے اثرات نور کی شکل میں آج کے دور میں بھی بعض علماء کو اس سے نوازا جاتا ہے۔ یہ باطل عقیدہ بعض لوگوں نے اس کا دعویٰ کیا ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں کی کتابوں میں ایسے واقعات موجود ہیں کہ ان کے کسی شاگرد نے، کسی ولی نے، کسی مرید نے ان کو خواب میں دیکھا اور کہا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں۔ وہ کہا کہ میں خواب دیکھتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ اور فلاں ابن فلاں رسول اللہ، روزانہ یہ خواب دیکھتا ہوں، بار بار یہ خواب نظر آتا ہے۔ جب اپنے پیر صاحب سے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ اگر میرا نام بار بار اس جگہ پر خواب میں آتا ہے تو بار بار کیوں کی آ رہا ہے، اس وجہ سے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ بھی نبوت کی دعوے داری کی ایک ہلکی سی قسم ہے جس کو اسلام میں حرام کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے نبوت کی دعوے داری کرنے والے وہ کذاب اور دجال افراد جنہوں نے باقاعدہ نبوت کی دعوے داری کی، وہ لوگ بھی جھوٹے ہیں، اسلام سے خارج ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو اپنے عقائد کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں معجزات عطا فرمائے، اور ان معجزات میں سب سے عظیم معجزہ قرآن مجید کا نزول ہے۔ اللہ رب العالمین کا ایسا کلام جس کو اللہ رب العالمین نے محفوظ فرمایا ہر قسم کی تبدیلی اور تحریف سے، اور وہ امت میں اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق
جب تک اللہ رب العالمین اس کو اٹھ جانے کی اجازت نہیں دے دیتا، جب تک وہ کتاب من وعن محفوظ رہے گی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سورۃ الاسراء میں آیت نمبر 88 میں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، کہ اگر سارے کے سارے انسان اور جنات جمع ہو جائیں کہ اس جیسا قرآن لے کر کے آئیں تو وہ نہیں لا سکتے، اگرچہ وہ ساری کی ساری طاقتیں جمع ہو کر کے ایک دوسرے کا تعاون اور ایک دوسرے کی مدد کیوں نہ کرنے لگیں۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی نبی اس کو کوئی نہ کوئی نشانی دی گئی اور وہ نشانی لے کر کے اپنے امت کے پاس وہ آیا، اور مجھ کو بھی ایک نشانی دی گئی جو اللہ رب العالمین کی وحی ہے، یعنی قرآن مجید، جس کو اللہ رب العالمین نے میرے اوپر نازل کیا، اور میں اس بات کی امید رکھتا ہوں کہ میں قیامت کے دن سب سے زیادہ پیروکاروں کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا، یعنی میرے پیروکار قیامت کے دن سب سے زیادہ ہوں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے آپ کو ایسی وحی دی ہے جو ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے اور ساری کتابوں کے لیے، ساری شریعتوں کے لیے ناسخ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت خیر امت ہے، ساری امتوں سے زیادہ فضیلت رکھنے والی اور خیر رکھنے والی امت ہے، اور سب سے زیادہ جنت میں جانے والے افراد امت محمدیہ کے ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تم بہترین امت ہو، لوگوں کے پاس نکلتے ہو کہ لوگوں کو اچھائی کا حکم دو، برائیوں سے روکو اور اللہ رب العالمین پر ایمان لاؤ۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے خیر امت قرار دیا ہے امت محمدیہ کو۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ انی لارجو ان تکونوا نصف اہل الجنہ، کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں امید کرتا ہوں کہ تم اہل جنت میں آدھی تعداد میں ہوگے، یعنی اہل جنت کے جو لوگ ہوں گے ان کی جو تعداد ہوگی ان میں سے آدھی تعداد امت محمدیہ کی ہوگی، جیسا کہ اس روایت میں جو کہ صحیح بخاری کی روایت اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صراحت فرمائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی آدم کے سردار ہوں گے قیامت کے دن۔ قیامت کے دن جو بھی مخلوقات آئیں گی، بنی آدم یعنی آدم علیہ السلام کی جو بھی اولاد آئے گی انسانوں میں سے، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہوں، ابراہیم، عیسیٰ، موسیٰ، یا جس کے بھی پیروکار ہوں علیہم السلام، ان کے پیروکاروں میں سارے کے سارے پیروکاروں کے سردار ہمارے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت کے اندر موجود ہے کہ انا سید ولد آدم یوم القیامہ، میں قیامت کے دن بنی آدم کا سردار بنا کر کے اٹھایا جاؤں گا، اور سب سے پہلے میری قبر کھولی جائے گی اور میں سب سے پہلے سفارش کروں گا اور سب سے پہلے میری سفارش قبول کی جائے گی۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھٹی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت عظمی عطا فرمائی جائے گی قیامت کے دن۔ یہ شفاعت عظمی جس کو مقام محمود کا بتایا گیا ہے، سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 79 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا عسى یبعثک ربک مقاما محمودا، ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں کھڑا کرے گا۔ اور اسی طریقے سے روایات میں ملتا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ سارے کے سارے انبیاء کرام کے پاس ان کے امتی جائیں گے، سارے کے سارے لوگ معذرت کر لیں گے
آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر کے نوح علیہ الصلاۃ والسلام تک اور سارے کے سارے انبیاء اپنے امتیوں سے معذرت کر لیں گے، اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارے لوگوں کو بھیجا جائے گا، اور اللہ رب العالمین فرمائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اٹھیے، آپ بولیے، آپ کی بات سنی جائے گی، آپ سوال کیجئے، آپ کو عطا کیا جائے گا، آپ سفارش کیجئے، آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شفاعت عظمی عطا کی گئی کہ سارے کے سارے انبیاء کرام نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، اور سارے کے سارے انبیاء کرام کے امتی توحید اور اتباع رسول اور توحید کی بنیادوں پر بھیجے جائیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سفارش کریں، اہل توحید کی آپ سفارش فرمائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 7ویں خصوصیت یہ ہے کہ وہ لوائے حمد کے صاحب ہوں گے، یعنی اللہ رب العالمین کی تعریف کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں دیا جائے گا اور اس کو آپ نے اٹھا رکھا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ وَلَا فَخْرٍ، میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا، تعریف کا جھنڈا دیا جائے گا، اور میں اس پر کچھ بھی فخر نہیں کرتا، جیسا کہ ترمذی کی صحیح روایت ہے جس میں امام ترمذی نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 8ویں خصوصیت یہ ہوگی کہ آپ کو وسیلہ دیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک عالی درجہ، ایک بلند درجہ آپ کو جنت میں عطا کیا ہے، جس کو وسیلہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، جب مؤذن کو اذان دیتے سنو تو اس کا جواب انہی الفاظ کے ذریعے دو جو الفاظ مؤذن کہتا ہے، اور اس کے بعد میرے اوپر درود پڑھو، کیونکہ میرے اوپر جو درود پڑھتا ہے اللہ رب العالمین اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور اس کے بعد میرے لیے وسیلہ طلب کرو، سوال کرو، کیونکہ یہ جنت میں ایک منزلت ہے، ایک اعلیٰ منزلہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی کے لیے اللہ رب العالمین کے بندوں میں سے کسی کے لیے لائق و زیبا نہیں ہے، اور میں اس بات کی امید رکھتا ہوں کہ وہ صرف میرے لیے لائق و زیبا ہے، لہٰذا میرے لیے وسیلے کا سوال کیا کرو، جو وسیلے کا سوال کرے گا اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت حلال کر دی جائے گی، جیسا کہ ترمذی کی روایت میں، جیسا کہ مسلم کی روایت میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری خصوصیتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن و سنت کے اندر موجود ہیں۔ درس کا دوسرا نقطہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ حقوق جو آپ کی امت پر واجب ہوتے ہیں۔ ان میں سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر تفصیلی ایمان لائیں، اور اس بات کا اعتقاد رکھیں کہ آپ کی رسالت نے اور آپ کی شریعت نے ساری رسالتوں کو اور ساری شریعتوں کو، سابقہ شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو کچھ خبر دی اس کی تصدیق کی جائے، آپ نے جو کچھ حکم دیا اس کی اطاعت کی جائے، جن چیزوں سے آپ نے روک دیا اور جن چیزوں سے ڈرایا ان سے اپنے آپ کو بچایا جائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو عبادت کا جو ڈھنگ اور کیفیت اور طریقہ بتایا اسی طریقے پر عبادت کو انجام دیا جائے۔ اس پر بے شمار آیات اور بے شمار احادیث سے ہم کو دلائل ملتے ہیں۔ اللہ کے نبی اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، تم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ دیں اس کو لے لو، اور جن چیزوں سے روک دیں ان چیزوں سے رک جاؤ۔ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7 میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے۔ اسی طریقے سے ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ کو لوگوں سے قتال کا حکم دیا گیا، یہاں تک کہ وہ لوگ اس بات کی گواہی دے دیں کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنے لگیں، زکوٰۃ دینے لگیں۔ اگر وہ ایسا کر لیں گے
تو ان کا خون اور مال مجھ سے محفوظ ہو جائے گا سوائے اسلامی حقوق کے، اور ان کا حساب اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی اس روایت سے واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، آپ پر تفصیلی ایمان لانا ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے اور اس کی ذمہ داری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا حق یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس بات کے ایمان کو واجب سمجھا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کے پیغام کو ہم تک پہنچا دیا، واضح کر دیا اور امانت کو ادا کر دیا، امت کو نصیحت فرمائی، اس کی خیر خواہی کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی خیر تھی اس کی دلالت امت اسلامیہ کے سامنے پیش کر دی، اس کو واضح کر دیا، اور ہر برائی سے، ہر شر و فتنے سے امت اسلامیہ کو ڈرایا اور اس سے دور رکھنے کی کوشش کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے جو آیت کریمہ، آخری آیت کریمہ نازل فرمائی، اس میں فرمایا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہم نے آج اپنے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو یعنی شریعت اسلامیہ کو تمہارے اوپر مکمل کر دیا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسندیدہ دین قرار دیا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے تم کو اس طرح کے راستے پر چھوڑا ہے جس کی رات بھی اس کے دن کے طرح سے روشن ہے، یعنی بالکل واضح راستہ دکھا دیا ہے، اس راستے میں کسی انداز کا غموض یا شبہات نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہم کو اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا حق یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھی جائے، اور آپ کی محبت کو تمام کی تمام مخلوقات کی محبت پر مقدم رکھا جائے۔ یہ محبت مسلمانوں کے لیے واجب ہے۔ تمام کے تمام انبیاء اور رسولوں کے درمیان سب سے زیادہ محبت ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھنی ہے۔ سارے انبیاء اور رسولوں سے محبت ضرور رکھنی ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ محبت خصوصیت کے ساتھ ہمارے اوپر واجب ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، شروع میں جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی اس میں فرمایا گیا، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے لڑکے اور بچے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار اور قبیلے، کنبے اور قبیلے، اور تمہارا کمایا ہوا مال، اور وہ تجارت جس کی کمی اور خسارے سے تم ڈرتے ہو، اور وہ پسندیدہ حویلیاں اور مکانات جن کو تم پسند کرتے ہو، کیا یہ ساری کی ساری چیزیں تمہاری نظر میں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں؟ اگر ایسا ہے فتربصوا، تو تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کا حکم نازل ہو جائے، یعنی اس کا عذاب نازل ہو جائے، اور اللہ رب العالمین فسق و فجور کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا۔ اسی طریقے سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کی نظر میں اس کے بچوں، اس کی آل اولاد، اس کے ماں باپ اور سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ایک معروف روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے فرمایا کہ میری نظر میں آپ سب سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میرے نفس کے، یعنی میں اپنے آپ کو آپ سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہاری نظر میں تم سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تب تک تم کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے اور اس کے بعد فرمایا، الآن، اب میری نظر میں آپ مجھ سے زیادہ محبوب ہیں۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الآن یا عمر، اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا حق یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کریں، آپ کی توقیر کریں، آپ کی تعظیم کو سمجھیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُؤَقِّرُوهُ، کہ تاکہ اے مسلمانوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کا ادب و احترام کرو۔ یعنی اللہ رب العالمین نے یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کرنے کا حکم دیا۔ اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ پر، یہ سورۃ الفتح کی آیت نمبر 9 ہے، اور سورۃ النور میں آیت نمبر 63 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے کو ایسا نہ کر دو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر بلاتے ہیں تو ان کی آواز کو سننا اور ان کی بات کو ماننا تمہارے اوپر واجب ہے۔ اور اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کے صحابہ کرام آپ کے ارد گرد بیٹھے تھے، گویا جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا واجب ہے۔ یہ آپ کی زندگی میں جن لوگوں کو آپ کی صحبت نصیب ہوئی ان کے لیے، اور آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کی تعظیم کرنا واجب ہے۔ آپ کی احادیث مبارکہ، آپ کے اقوال، آپ کے احکامات کے مطابق زندگی گزار کر کے اور ان کا احترام کر کے یہ چیز ہمارے اوپر آپ کی وفات کے بعد بھی واجب ہو جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 5واں حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ جب آپ کا تذکرہ آئے تو آپ پر صلاۃ و سلام پڑھا جائے اور کثرت کے ساتھ آپ کے اوپر درود بھیجا جائے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے لوگو سن لو کہ اللہ رب العالمین اور اس کے فرشتے اپنے نبی پر رحمتیں نازل کرتے ہیں، فرشتے رحمتوں کی دعائیں کرتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی پر درود اور خوب زیادہ سلام بھیجتے رہا کرو۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا۔ اسی طریقے سے اصل صلاۃ جو ہے، جو صلاۃ بھیجنا ہے، اس سے مراد اصل میں رحمت ہے۔ یعنی فرشتے اگر صلاۃ بھیجیں، سلام پڑھیں تو رحمت کی دعا اس سے مقصود ہے۔ اللہ رب العالمین اگر صلاۃ و سلام بھیجتا ہے اپنے نبی پر تو گویا وہ رحمتیں نازل کرتا ہے، اور ہم جب صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں تو اس سے درود مراد ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی علی صلاۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرا، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جس نے میرے اوپر ایک بار صلاۃ پڑھا، ایک بار درود پڑھا، تو اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے کم از کم 10 مرتبہ اس کے اوپر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اور علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البخیل الذی، بخیل وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا تذکرہ کیا جائے اور وہ مجھ پر درود و سلام نہ بھیجے۔ اسی طریقے سے صلاۃ و سلام یہ مشروع ہے انبیاء کے حق میں، سارے کے سارے انبیاء کے اوپر صلاۃ و سلام بھیجا جائے گا، ان کا احترام کیا جائے گا، لیکن اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اس صلاۃ و سلام کو پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، اور اس کو آپ کے عظیم حقوق میں سے ایک حق بتایا گیا ہے جو حق امت اسلامیہ پر واجب ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 6واں حق جو ہمارے اوپر واجب ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس کا اقرار کیا جائے۔ آپ کے مناقب اور آپ کے خصائص، آپ کے درجات اور آپ کے فضائل جو کچھ ثابت ہیں ان کا اقرار کیا جائے، ان کو ثابت مانا جائے اور ان کا اقرار کر کے اس کے مطابق زندگی کو ڈھالا جائے، اس کے تقاضوں پر عمل کیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 7واں حق یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں غلو کرنے سے، مبالغہ کرنے سے بچیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہم کو بچنے کا حکم دیا۔
اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الکہف کی آیت نمبر 110 میں قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میں تمہارے جیسا ایک انسان ہوں، میرے اوپر اللہ رب العالمین نے یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ میرے اوپر وحی کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین تمہارا بھی اور میرا بھی تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ لہذا جو انسان اللہ رب العالمین سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اس کو اعمال صالحہ کو انجام دینا چاہیے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الانعام میں ارشاد فرمایا 50 نمبر آیت میں قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ رب العالمین کے خزانے ہیں، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، میں تو اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو اللہ رب العالمین نے میری جانب نازل کی ہے اور وحی کے ذریعے میرے اوپر اتارا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مبالغہ کرنے سے اس حد تک منع کیا کہ مجھ کو فرشتہ نہ سمجھا جائے، مجھ کو عالم الغیب نہ سمجھا جائے، اور میرے بارے میں یہ نہ رکھا جائے تصور کہ میرے پاس زمین کے یا آسمان کے خزانے ہیں۔ یہ ساری کی ساری خصوصیتیں اللہ رب العالمین کی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم کو حکم دیا، امت اسلامیہ کو، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اپنا نبی بنایا ہے، اور آپ کے لیے ربوبیت کا کوئی مقام نہیں ہے۔ یعنی کسی بھی نبی کے لیے اس کا نبی ہونا کافی ہے، لیکن اس کو ربوبیت کے درجے پر یا ربوبیت کی خصوصیات سے متصف نہیں کیا گیا، اور نہ ہی وہ نبی فرشتہ ہے، بلکہ وہ نبی اللہ رب العالمین کی پیروی اور اللہ رب العالمین کے دین کی تنفیذ اور دنیا میں توحید کے پیغام کو عام کرنے کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبده فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھ اس طرح سے مبالغہ نہ کرو، مجھ کو اس طریقے سے نہ بڑھا دو جیسے ابن مریم کو نصارہ نے بڑھا کر کے ان کے حق میں مبالغہ کیا اور اللہ رب العالمین کا بیٹا قرار دیا۔ میں اللہ رب العالمین کا بندہ ہوں، بشر ہوں، انسان ہوں، لہٰذا مجھ کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہا کرو۔ اطرا جو ہے اطرت النصارى کما اطرت النصارى، یہ لا تطرونی میں اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایسی تعریف جو باطل تعریف ہو یا جس کے اندر مبالغہ کیا گیا ہو تعریف میں، اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو متصف نہ کیا جائے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں ملتا ہے کہ ایک صحابی رسول نے فرمایا ما شاء اللہ وشئت، جیسا اللہ رب العالمین چاہے اور آپ چاہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور فرمایا اجعلتنی للہ ندا بل ما شاء اللہ وحدہ۔ مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، اور ابن ماجہ میں بھی اسی انداز کی روایت موجود ہے کہ جب انہوں نے ما شاء اللہ وشئت کہا کہ جو آپ چاہیں اور جو اللہ رب العالمین چاہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے مجھ کو اللہ رب العالمین کا شریک ٹھہرا دیا، بلکہ ایسا کہو کہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین جو چاہے وہی ہونے والا ہے۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں غلو کرنے کی ایک صورت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جائے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے ایسا کر دیجئے، جبکہ ایسا کرنے کا اختیار صرف اللہ رب العالمین کو ہے۔ اسی طریقے سے غلو کی ایک صورت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کوئی ذبیحہ پیش کیا جائے، آپ کے نام سے قربانی کی جائے، یہ بھی غلو ہے۔ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا طواف کرنے کی کوشش کی جائے، یہ بھی غلو ہے۔ یا آپ کی قبر کا استقبال کر کے اس کی جانب رخ کر کے نماز ادا کی جائے، یہ بھی اطراء ہے، یہ بھی غلو ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کے مرادف ہیں اور ان کی گنجائش شریعت اسلامیہ میں موجود نہیں ہے۔
اللہ رب العالمین فرماتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 162 اور 63 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میری نمازیں، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب کا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اللہ رب العالمین کا کوئی شریک نہیں، اور مجھ کو اسی بات کا حکم دیا گیا اور میں سب سے پہلے ان باتوں پر ایمان لانے والا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 8واں حق جو ہمارے اوپر واجب ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں سے، آپ کے ساتھیوں سے، آپ کے صحابہ کرام سے محبت رکھیں، اہل بیت سے محبت رکھیں، آپ کی بیویوں سے، اور جن لوگوں نے آپ سے دوستی رکھی ان سب سے محبت رکھیں، اور جو لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں ان سے نفرت کا اظہار کریں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 10 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا جو لوگ ان کے بعد آئیں گے وہ یہ کہیں گے کہ اللہ رب العالمین ہم کو بخش دے، اور ہم سے پہلے جو ایمان کے ساتھ ہمارے بھائی گزر گئے ان کی بھی بخشش فرما دے، اور ہمارے دلوں میں ان کے لیے کسی انداز کا کینہ یا عداوت نہ رکھنا جو لوگ ایمان لائے۔ اے اللہ رب العالمین تو شفقت کرنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 23 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ میں تم سے اس پر کوئی بدلہ نہیں چاہتا ہوں سوائے اس کے کہ رشتہ داری کی محبت کرنے لگو، یعنی میری رشتہ داریوں سے تم محبت کرنے لگو ایمان کی بنیاد پر۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم، کہ میرے ساتھیوں کو گالیاں مت دیا کرو، اللہ کی قسم تم میں سے کوئی انسان اگر احد پہاڑی کے برابر بھی جو کئی کلومیٹر لمبی، کئی کلومیٹر چوڑی اور تقریباً 50 سے 60 میٹر اونچائی والی پہاڑی ہے، لمبی چوڑی پہاڑی، اور زمین میں اس کی بنیادیں بھی اتنی ہی گہری ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی جبل احد کی پہاڑی کے برابر سونا بھی خرچ کر دے تو میرے صحابی، میرے ساتھیوں کے ایک مد صدقے یا آدھے مد صدقے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے اہل سنت والجماعت کا ایک عظیم قاعدہ ہے اور اصول اور ضابطہ ہے جس پر وہ سارے کے سارے لوگ اجماع کرتے ہیں کہ سارے کے سارے صحابہ کرام سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی رشتہ داریاں تھیں، آپ کی بیویاں ہوں، آپ کے اہل بیت ہوں، ان سب سے محبت رکھنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، سب پر واجب ہے، اور ان کے اوپر طعن کرنے والوں سے نفرت کا اظہار کرنا اور ان کی گمراہی کو واضح طریقے سے تسلیم کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی روشنی میں بعض ہمارے اسلاف نے فرمایا، جیسا کہ ابو زرعہ سے روایت ہے کہ جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ کسی صحابی رسول کے بارے میں کسی انداز کی برائی بیان کرتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ وہ زندیق ہے، گمراہ ہے۔ اور امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ جب تم دیکھو کہ کوئی شخص کسی صحابی رسول پر کوئی طعن کر رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کے اسلام کو ہم نہیں مانتے بلکہ اس کو اسلام سے خارج مانا جائے گا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند حقوق تھے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی خواب میں دیکھ لے تو ایسی صورت میں ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا گویا اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا گویا اس نے مجھ کو دیکھا،
کیونکہ شیطان میری شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ لیکن اس سلسلے میں صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، اس سلسلے میں قدر تفصیل کے ساتھ چند باتیں سمجھ لینی چاہیے۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے جب کوئی کہتا تھا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، تو پہلے اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے اور آپ کی صفات کے بارے میں تفصیل سے سوال کرتے تھے، کیونکہ جو آدمی شریعت اسلامیہ کا مکمل علم رکھتا ہے، متقی اور پرہیزگار اور متبع سنت ہے، اسی کے لیے اس بات کا امکان ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھے، ورنہ وہ خواب میں نہیں دیکھ سکتا۔ اس سلسلے میں آج کے دور میں آج کل آئے دن بعض لوگ خواب کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے۔ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو وصیت فرمائی کہ ایسا کر لو ایسا کر لو۔ عموماً یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں وہی لوگ کرتے ہیں عموماً جو لوگ سنت رسول کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، نہ ان کو نمازوں میں رفع الیدین سے مطلب ہے، نہ آمین بالجہر سے مطلب ہے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بروئے کار لاتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ اس کے باوجود سنت رسول سے دوری اور بدعات سے قربت کے باوجود وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے۔ یہ اپنے بدعات کے عیوب پر پردہ ڈالنے کا ایک ذریعہ ہے، فضول دعوے ہیں، یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ اور جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتا ہے وہ ڈھڈورا نہیں پیٹتا، یوٹیوب چینل اور اسی طرح سے سوشل میڈیا پر ریکارڈنگ کر کے واقعات داخل نہیں کرتا۔ اس وجہ سے ہمیں اس چیز کے بارے میں صحیح انداز سے تحقیق کرنی چاہیے اور ہر آدمی کی دعوے پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں نے پاکستان میں ہی یہ دعویٰ کر دیا کہ فلاں آدمی کی موت ہوئی ہے اور میرے پاس میرے خواب میں یہ خبر آ گئی کہ جنت میں اس کی تکریم ہونا شروع ہو گئی۔ اس انداز کی دعوے داری میں بھی یہ سارے کے سارے لوگ جھوٹے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو ہدایت عطا فرمائے اور خواب کے ذریعے سے اسلام کو کھلواڑ بنانے سے ہم کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑا آسان بنا لیا گیا ہے کہ کوئی بھی انسان جو سنت رسول سے بھی واقف نہیں ہے، سنت رسول کا انکار بھی کرتا ہے، احادیث رسول کی تعویل بھی کرتا ہے، اپنی فقہ کی کتابوں میں یہاں تک اعتقاد رکھتا ہے کہ اگر ہمارے امام کا قول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے ٹکرا جائے تو امام کا قول لیا جائے گا اور اللہ کے رسول کے قول کی تعویل اور توجیح کی جائے گی، اور اگر تعویل و توجیح نہیں کی جا سکتی تو اس کا انکار کر کے اس کو چھوڑ دیا جائے گا، لیکن امام کے قول کو ضرور لیا جائے گا۔ اس طرح کا اعتقاد رکھنے والے، اس طرح کا دروس دینے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اتنا ہلکا بنا دیں کہ روزانہ دعویٰ کرتے پھریں کہ ہم نے خواب میں دیکھا ہے، آپ نے ایسی وصیت کی ہے، یہ جھوٹے ہیں، ان سے ہم کو بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے آج کے درس کا آخری نقطہ ہے، اختصار کے ساتھ میں ذکر کر دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کو ختم کر دیا گیا۔ آپ خاتم الانبیاء تھے، اس کا تذکرہ قدر تفصیل کے ساتھ پہلے آ چکا ہے، لیکن چند نکات یہاں ذکر کر دینا مناسب ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ اور دین کے کمال کے بارے میں جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور آخری رسول مانتے ہیں تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شریعت اسلامیہ مستقر ہے اور دین کامل ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے آج آپ کے اوپر آپ کا دین مکمل کر دیا۔ اس سے ختم نبوت کے عقیدے کو تقویت ملتی ہے اور ختم نبوت کے عقیدے سے شریعت اسلامیہ کو استقرار اور مضبوطی ملتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے عقیدے کے بارے میں اس بات کو بھی دوسرا نقطہ یہ ہے کہ ہم اس بات کا اعتقاد رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر جو کچھ نازل کیا گیا اس کے ذریعے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے ذریعے پچھلے پہلے انبیاء کرام کی ساری شریعتوں کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ یعنی ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو دنیا میں نازل ہونے والی آخری نبوت سمجھیں اور اس بات کا اعتقاد رکھیں
کہ آپ کے بعد کوئی بھی نبوت، کوئی بھی نبی نہیں آنے والا، اور آپ کی شریعت کے بعد کوئی بھی شریعت نازل نہیں ہونے والی، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں نازل کیے جائیں گے تو بھی آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق نمازوں کو ادا کریں گے اور اسی شریعت کی تنفیذ کریں گے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت ان کو دی گئی تھی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ذریعے سے منسوخ کر دی گئی۔ تو جب وہ نازل ہوں گے تو وہ شریعت مطہرہ اور شریعت محمدیہ کی پیروی کریں گے۔ اسی طرح سے ختم نبوت کے عقیدے سے متعلق تیسرا نقطہ یہ ہے کہ ہم اس بات کا یقین رکھیں کہ جو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعوے دار ہے وہ جھوٹا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، غور و تدبر کرنے یا دلائل تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی انداز کی تاخیر کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بیک وقت اس کے کافر ہونے اور اس کے جھوٹے ہونے کا دعویٰ کیا جائے گا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آخری نبوت تھی۔ آپ کے بعد جن لوگوں نے بھی جس بھی شکل میں نبوت کا دعویٰ کیا، چاہے وہ نیم دعویٰ ہو چاہے مکمل دعویٰ ہو، یہ سارے کے سارے دجال ہیں، کذاب ہیں۔ ان لوگوں کی نبوت کے سلسلے میں امت اسلامیہ کا اجماع ہے کہ وہ سارے کے سارے لوگ اسلام سے خارج ہیں، جھوٹے ہیں، دجال ہیں، کذاب ہیں، اور اگر وہ اس پر اصرار کرتے ہیں اور شریعت اسلامیہ کے مطابق کوئی حکومت ہے تو ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ ختم نبوت کے عقیدے کے بارے میں چوتھا اور آخری نقطہ ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ختم کرنے کے ساتھ امراء اور علماء کی فضیلت کو ثابت کیا ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تنہا وہ امت ہے جس میں امراء اور علماء نبوت کے وارث قرار دیے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جیسا کہ بعض احادیث میں ملتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بنو اسرائیل میں اللہ رب العالمین نے جو بھی نبی بھیجا اور جو بھی نبی ان کے درمیان آ کر کے فوت ہوا تو اس کے بعد کوئی دوسرا نبی بھی بھیجا گیا۔ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ لیکن میرے بعد خلفاء کثرت کے ساتھ ہوں گے، خلفاء علماء اور امراء یہ کثرت کے ساتھ ہوں گے۔ دوسری امتوں میں نبی کے بعد نبی بھیج دیا جاتا تھا، لیکن ہماری امت میں نبی کے بعد علماء بھیجے جائیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت یہ آخری نبوت ہے۔ اس کے بعد کسی انداز کی نبوت کا دعویٰ کرنا کسی کے لیے درست ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ وہ کفر ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ادا کرنے اور آپ کا مکمل احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔